السلام علیکم ویورز، کیا آپ کے گھر میں بھی بچے بڑے سب جو ہیں اس شدید سردی میں کھانسی، انفیکشن اور گلے کی خراش اور سینے کی جکڑن سے بہت زیادہ پریشان ہیں؟ تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے اور آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں اس میں آپ کو تمام گلے کے مسائل کا حل بتاؤں گی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے سے پہلے پہنچ جائے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کا استعمال کرنا ہے وہ ہے سب سے پہلے یہ کالی مرچ پاؤڈر۔ آپ نے کالی مرچ پاؤڈر لے لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک چاہیے کوئی بھی شیشے کی ہو یا پلاسٹک کی ہو، کوئی بھی خالی جو ہے وہ آپ نے ڈبی سی لے لینی ہے جس میں آپ نے یہ خمیر بنانا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈبی ہے، میں نے جو میرے پاس اویلیبل تھی میں نے وہ یوز کی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ رکھ لینے ہیں اپنے پاس۔ اس میں کالی مرچ پاؤڈر ہے اور اس میں ہے ملیٹھی پاؤڈر، ہلدی، اور آپ کو چاہیے اس کے ساتھ شہد، جس سے آپ نے جو ہے اس خمیر کو تیار کرنا ہے۔ یہ خمیر بہت ہی زبردست ہے جو کہ حکیموں کے پاس اس کو بہت ہی مہنگے داموں میں سیل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر سردیوں میں، کہ سردیوں میں جس وقت ہم لوگ یہ خمیر یوز کرتے ہیں تو ہمارا گلا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہماری گلے کی انفیکشن، ہمارے گلے میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، خراش ہوتی ہے یا کف ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی پوری سردی، اور گلے کی انفیکشن کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے بار بار فیور کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں بخار ہو جاتا ہے جو جلد سے جلد ٹھیک نہیں ہوتا، اور ہمیں بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے اینٹی بائیوٹکس لگوانے پڑتے ہیں، کھانے پڑتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے لیے یہ حکیموں کا ایک خاص نسخہ لے کر آئی ہوں جس کو آپ بنائیں، ایک بار سردی میں بنا کے رکھیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بالکل بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کھانسی اور بخار کی وجہ سے خاص طور پر۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو زیادہ کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو گائز یہ دیکھیں یہ کالی مرچ کا پاؤڈر ہے، یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اسے باریک جو ہے وہ گرائنڈ کر لینا ہے پاؤڈر کو، تو آپ جو ہے اس سے پھر استعمال کریں۔ اگر یہ موٹا ہو تو پھر آپ اسے بالکل بھی استعمال نہ کریں، اسے بہت باریک فائن پاؤڈر آپ نے مکسی میں بنا لینا ہے۔ یہ دیکھیں گائز یہ 3 چیزیں ہیں میرے پاس، ہلدی، ملیٹھی اور کالی مرچ پاؤڈر۔ بس آپ نے اس طرح سے یہ ایک باؤل لے لینا ہے اور پھر یہ تمام انگریڈینٹس آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں کوانٹٹی کے لحاظ سے، جو میں کوانٹٹی آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے۔ تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بس آپ نے اس کو جسٹ اتنا ہی بنانا ہے کہ آپ کا یہ پوری سردیوں میں چل جائے۔ اگر آپ کو پھر مزید بنانے کی ضرورت پڑے تو آپ دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں، ادروائز آپ کو یہی کافی رہے گا۔ تو چلیں دیکھیں، بس اس کو جو ہے وہ ½ ٹی اسپون آپ نے بس ملیٹھی پاؤڈر ڈالنا ہے اس میں باؤل میں، بس یہ اتنا ہی ڈالنا ہے آپ نے، ½ ٹی اسپون بس۔ اس کے بعد میں آپ نے جو ہے وہ کالی مرچ پاؤڈر ½ ٹی اسپون لے لینا ہے، ½ ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم آپ نے لینا ہے، یہ دیکھیں بس اتنا۔ اس کے بعد میں آپ نے لینا ہے ہلدی پاؤڈر، یہ بھی آپ نے صرف جتنی آپ نے کالی مرچ لی تھی اتنا ہی آپ کو ہلدی پاؤڈر اس میں ایڈ کرنا ہے۔ ہلدی پاؤڈر جو ہے وہ گلے کی انفیکشن کے لیے، انفلیمیشن کے لیے، سوجن کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے، اور آپ کو جتنی بھی انفیکشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو اینٹی بائیوٹکس لینی پڑتی ہیں، انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، میڈیسن لینی پڑتی ہیں، ان تمام سے کہیں زیادہ بیسٹ یہ ہلدی ہے۔ یہ ہلدی جو ہے وہ آمبا ہلدی ہے، گھر کی عام ہلدی نہیں ہے جو اسٹور وغیرہ سے مل جاتی ہے، یہ پنسار اسٹور کی ہلدی ہے جو کہ آمبا ہلدی ہے، اور یہ گلے کے لیے بہت ہی آزمودہ ہے۔ میں نے خود بھی اس کو کئی بار ٹرائی کیا ہے گلے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ تو
تو میں نے یہ خمیر جب بھی اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے، بڑوں کے لیے بنایا ہے، تو اس کا مجھے پوری سردیوں میں بہت ہی اچھا رزلٹ ملا ہے، کیونکہ مجھے اس کی وجہ سے، گلے کی وجہ سے خاص طور پر کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس بچوں کو لے کر جانا نہیں پڑا، چھوٹے ہوں بچے یا بڑے ہوں بچے، یا پھر بڑوں کے لیے یہ بیسٹ خمیر ہے، جو کہ اس کی کوانٹٹی کے حساب سے بس آپ اس کو کھائیں گے، لک کریں گے بلکہ، تو آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا، اور آپ کا جو گلا ہے وہ 1 سے 2 بار کے استعمال سے ہی بہت ہی جلد آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ تو اب اس کے بعد میں آپ اس میں ایک اور انگریڈینٹس ایڈ کر سکتے ہیں، وہ ہے شہد، جس سے کہ یہ اچھی طرح سے خمیر کی شکل اختیار کر لے گا۔ بس آپ نے 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں شہد کا ایڈ کر لینا ہے اس طرح سے، اور اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں شہد جو ہے یہ میرے پاس بہت خالص والا ہے، اور اس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے میرے پاس، جس کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کا تار بالکل بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ ہے خالص شہد کی پہچان۔ یہ دیکھیں آپ کا شہد جتنا خالص ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو یہ دیکھیں آپ بس اس طرح سے اس کو یوز کریں۔ یہ دیکھیں تار بالکل بھی اس کا نہیں ٹوٹ رہا ہے، یہ اس شہد کی پہچان ہے کہ یہ 1 نمبر شہد ہے۔ تو آپ کو اگر ایسا شہد مل جائے، یہ اصل میں شہد جو ہے اس طرح کے جو حکیموں کے پاس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے جو خمیر ہیں یا جو ان کی میڈیسن وغیرہ جو وہ بناتے ہیں، حکمت کی دوائیں، تو وہ اسی وجہ سے ان کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پاس 1 نمبر چیز رکھتے ہیں، اس لیے ان کی جو خمیر وغیرہ ہے وہ بھی بہت اچھی بنتی ہے۔ تو بس آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور یہ آپ کا خمیر ریڈی ہو جائے گا۔ لیکن ابھی میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی، جو کہ بعد میں ایڈ کرنی ہے میں نے۔ آپ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ جو ایک لاسٹ میں آپ کو انگریڈینٹ اس میں ڈال کر دکھاؤں گی، وہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، جو کہ گلے کے لیے اور کھانسی کے لیے بہت ہی اہم مانا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ یہ جو جتنے بھی میں نے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کیے ہیں، یہ سب جو ہیں گلے کی خراش کے لیے ہیں، کھانسی کے لیے بھی ہیں، اور ملیٹھی جو ہے وہ گلے کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفٹ رکھتی ہے۔ کالی مرچ پاؤڈر جو ہے اس سے بھی آپ کا گلا، آپ کے گلے کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کو جلن ہے، سوجن ہے، یہ تمام جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ سب کے سب گلے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ تو اب میں یہ لاسٹ میں آپ کو ایک اور یہ انگریڈینٹ اس میں ایڈ کر کے دکھانا چاہ رہی ہوں، جو کہ کھانسی کے لیے بھی بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اس خمیر میں مسٹ ایڈ کرنا ہے، جو کہ ہے نمک، جو ہم گھر پر یوز کرتے ہیں، سالن میں ڈالتے ہیں، ہانڈی میں ڈالتے ہیں، جسٹ یہ وہ والا نمک ہے۔ بس آپ نے اس کو لاسٹ میں اس میں اچھی طرح سے ایڈ کر لینا ہے، مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد میں بس آپ کا جو یہ خمیر ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا، تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے، کوئی جو میڈیسن ہے وہ الگ سے مکس نہ ہو اور وہ کہیں اکٹھی نہ ہوئی رہ جائے، تو اس لیے آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ یہ دیکھیں یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ بس آپ نے یہ جو میں فنگر پر لے رہی ہوں، بس اتنا سا آپ نے بچوں کو دینا ہے، چھوٹے بچوں کو، اور ان کی زبان پر اس کو بس لگا دینا ہے، تاکہ وہ اسے لک کریں، اور اس سے ڈبل کوانٹٹی میں آپ نے 2 ٹائم جو ہے بار جو ہے وہ بڑوں کو دینا ہے، مطلب 2 فنگرز، تاکہ وہ ان کو بھی آپ نے صرف لک کرنے کا کہنا ہے، تاکہ وہ اس کے بعد کچھ نہ کھائیں، نہ بڑے اور نہ بچے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد آپ کو اس کا ایفیکٹ فیل ہوگا، کہ آپ کی کھانسی بھی رک جائے گی، آپ کی گلے کی خراش، انفیکشن وغیرہ 1 سے 2 بار میں ہی آپ کو بہت ہی زبردست اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔
تو آپ یہ میرا خمیر ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کا رزلٹ کیسا لگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔